بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ سخت پریشانی اور سخت مشکل میں اللہ رب العزت سے ان الفاظ کے ساتھ جس نے بھی دعا کی ہے اللہ پاک نے اس کو سرخرو اور کامیاب فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان الفاظ پر اللہ پاک سے دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوا۔ اور دوسری روایت حضرت انس سے ہے کہ یہ الفاظ اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ پاک سے ان الفاظ کے ساتھ التجا کرتا ہے تو اللہ پاک کے اوپر اس کی مدد واجب ہو جاتی ہے۔ ہم ناتواں، کمزور اور ضعیف ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ بندے کا پروردگار کے اوپر، رب ذوالجلال کے اوپر کیا حق ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے جلالی اور ایسے سوز و گداز والے ہیں کہ اللہ رب العزت فی الفور اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، بشرطے کہ انسان کے اندر ایمان اور اللہ کی ذات پہ یقین ہو۔ اور دوسری روایت تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو خفیہ مسلمان ہو چکی تھی اور یہودیوں کے گھر میں لونڈی بنی ہوئی تھی۔ اس کا والد صاحب کسی غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں لڑتے لڑتے شہید ہو چکا تھا، اور اس کی والدہ بقضاء الہی فوت ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ان کے گھر میں شادی ہو رہی تھی، اور ان کی بچی کا جو جہیز میں سب سے VIP ہار تھا وہ چوری ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے دروازہ بند کر کے سب کی تلاشی لی۔ اس کو بھی انتہائی سختی سے جامع تلاشی لے کر تنگ بھی کیا، اور اس کے کپڑے بھی اتارے، اس کی بے پردگی بھی کی اور اتنا اگنور کیا اس کو کہ وہ رونے لگ گئی، اور روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا۔ آخرکار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ان الفاظ کے ساتھ پکارا تو دور سے ایک چیل نمودار ہوئی، اور اس نے اوپر سے ہار پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ کوئی جانور یا پرندہ اس چیز کا مکلف اور پابند نہیں ہوتا کہ اس جگہ پہ وہ چیز پھینک دیں یا امانت رکھ دیں، لیکن اللہ کے امر سے وہ اس چیز کا پابند ہو گیا کہ چیل نے وہیں پر وہ ہار پھینک دیا جہاں پر یہ تماشا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ظلم اور قرب گزر رہا تھا۔ اور جو ہی اس گھرانے والوں نے، اہل خاندان نے اس کی یہ کرامت دیکھی اور بزرگی ان کے سامنے ظاہر ہوئی، تو وہ سب لوگ اس کے پاؤں پڑ گئے اور اس کی پیشانی اور قدم چھومنے لگ گئے اور معافیاں مانگی اور اس کی قدم بوسی کی۔ اور بخاری شریف میں آگے آتا ہے کہ اس کو کہا آج کے بعد تمہارا بہت بڑا اکرام اور احترام ہوگا، اور ہمارے ہاں تمہاری بڑی شان و شوکت اور بڑی عزت ہوگی۔ ہم آپ کی منت سماجت کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لیکن اس بچی نے کہا میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، لیکن آج کے بعد تمہارے پاس میں رہوں گی نہیں۔ تم نے مجھے لاوارث اور غریب اور یتیم سمجھ کے اتنا اگنور کیا کہ میری کوئی بات بھی نہ سنی اور کوئی قسم بھی تم نے منظور نہیں کی۔ میں آج کے بعد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئی۔ میں شارٹ کٹ یہ بات سمیٹتا ہوں اور ذرا اس داستان کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس سے یہ کہانی سنی تو حضور نے فرمایا تم نے کن الفاظ سے بیٹی اپنے رب کو پکارا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے 3 دفعہ کہا تھا یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ تو حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ جزاک اللہ، تو نے اپنے پروردگار کو ایسے کلمات کے ساتھ پکارا جو اسم اعظم کہلاتے ہیں، اور اللہ پاک اس بندے کی مدد ضرور کرتے ہیں جو ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب بھی تمہارے اوپر کوئی بہتان آ جائے یا کوئی مقدمہ، کسی قسم کی دشمنی کھڑی ہو جائے، یا کوئی مشکل یا پریشانی یا بیماری، لاچاری، تنگ دستی ہو، یا کسی بھی مخالف کی طرف سے عداوت یا بغض، یا آپ کے اوپر فقر و فاقہ ہو، حتیٰ کہ جاب کے لیے، سرکاری ملازمت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا مقدمہ یا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اس کی جیت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔